بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین مجلس، جیسا کہ اہم خطاب فضیلت الشیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ کا کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہوا چاہتا ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے درمیان ایک اہم شخصیت، زمین سے جڑی ہوئی شخصیت، دعوت غیر مسلمین میں تجربہ رکھنے والی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ جیسا کہ آج کا ایک اہم موضوع، اہم خطاب شیخ محترم کی زبانی ہم سننے جا رہے ہیں کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مدلل انداز میں ہم شیخ محترم سے سنیں گے، انہی کاموں میں سے ایک اہم کام سرزمین ہندوستان پر جو کرنے کا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں کہ ہندوستان کی زمین پہ جو کرنے کا کام ہے، جو مسلمانان ہندوستان نے بالخصوص بھلا بیٹھا ہے، اپنے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان تک دین کا پیغام پہنچانا۔ قرآن جو سب کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے ہے، دین اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، اس ساری انسانیت کو دین کا پیغام کیسے پہنچایا جائے۔ آج کوئی بھی غیر مسلم آتا ہے، اسے ہم اسلام کی طرف بلاتے ہوئے جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں، نہ جانے کتنے خدشات ہمارے دلوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ خدشات سے کیسے نکلا جائے اور ان خدشات کو کیسے دور کیا جائے، اور جب فیلڈ میں ہم پہنچتے ہیں تو ایک دائی کی کیا تجربات ہوتے ہیں۔ ایک 10-15 منٹ کے اندر، 10 منٹ کے اندر وقت دیا گیا کمیٹی کی جانب سے کہ ہم نوجوان ساتھی سنیں تاکہ ہمارے جذبات میں اضافہ ہو اور ہمارے اندر جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو اشکالات ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان کے تجربات سے ہم بھی کچھ مستفید ہوں۔ تو میری مراد جناب نعیم کول صاحب، آپ پیشے سے تاجر ہیں، فریج اور اے سی وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن مشہور شخصیت دعوت اسلام کے اندر ریاض موسیٰ ملے باری صاحب کو جانتی ہے، ایک بڑی جماعت، انہی کے شاگرد ہیں۔ ایک دورے میں شرکت کی، ٹریننگ حاصل کی، الحمدللہ وہ آج یعنی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی تجارت میں بھی لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں دعوت کے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ مثال ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے کہ ہم انجینئر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم سب کچھ بھی ہیں۔ جب ایک فریج کا کام کرنے والے حضرت کر سکتے ہیں تو انجینئر تو اور اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، ڈاکٹر تو اور اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ روٹ ملنی چاہیے۔ میں بلا کسی تاخیر جناب نعیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹوں میں اپنے مختصر سے تجربات اور تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد۔ مزید سامعین، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں دعویٰ فیلڈ سے جڑا ہوا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز فیلڈ پہ رہتا ہوں اور میرا تعلق کرناٹک اسٹیٹ گلبرگہ سے ہے اور میرا اپنا بھی ایک دعوت سینٹر چلتا ہے۔ میرے ماتحت کئی دائی کام کرتے ہیں اور میرے روح رواں ہمارا ریاض موسیٰ ملے باری صاحب، خصوصی دوستی تھی ان سے میری، اور وہیں سے میں نے دعوت کے کام کا آغاز کیا۔ الحمدللہ ابھی 23 سالہ زندگی چل رہی دعوت کی فیلڈ میں، اللہ کے فضل سے کافی جگہ بات پہنچائی گئی اور جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج سے سن 2002 کی بات ہے، بنگلور کے اندر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا، عنوان لکھا ہوا تھا اس پر کہ الدعوہ ڈو اور ڈائی، دعوت دو یا نہیں تو موت کو دعوت دو، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ آج سمجھ میں آ گئی ہم کو کہ ذاکر نائک نے کیوں رکھا تھا پروگرام۔ ایک لفظ ہم نے اس کام کو فراموش کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی مشن رہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسی کے لیے انبیاء السلام مبعوث کر دیے گئے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم اس کام سے بہت دور جا چکے ہیں چھوڑ کے۔ اصل مشن سے فراموشی ہماری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم آج عذابات بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت سخت عروج پر ہے۔ اب ٹھنڈا کرنا ہے اللہ کے غصے کو، تو اللہ سے ہم معافی طلب کریں، گڑ گڑائیں، روئیں اور اللہ سے وعدہ کریں، میرے مولا کریم اس بات کا ہمیں علم نہیں تھا، پھر ہم تیرے اس کام پہ جڑ جائیں گے، ممکن اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جس بات کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں سختی کے ساتھ ہمیں اگر حکم دے تو ہمارے لیے مثلا بات فرض ہو سکتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ویسے پوری قرآن کریم ہمارے لیے فرض عین ہے، مخصوص سورہ عصر ہماری زندگی کے لیے ایک نصبرین اللہ تعالیٰ بنایا ہے، جو فلاح چاہتے ہو تو اس پر عمل کرو، تمہیں کامیابی اور فلاح ملے گی۔
وعلى العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم زمانے کی ہم سب جانتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں ہم لوگ سورت کو. اللہ تعالیٰ قسم کھائے، کسی کوئی بات کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر قسم کا مہر لگا دے اور بات کہہ دے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی عظمت بہت بلند ہے. یقیناً قسم کے بعد کوئی بات واپس ہو نہیں سکتی. ہم میں سے کوئی قسم کھائے تو اپنا کفارہ ادا کر دیں گے. ہماری اللہ تعالیٰ رکھا ہے فیسلٹی کہ انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، اپنے وعدے کو تکمیل نہیں کر سکتا، اس کے لیے کفارہ رکھا گیا ہے. اور اللہ قسم کھائے کسی بات کے اوپر تو اللہ کی قسم واپس ہونے والی نہیں ہے، سیدھی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سب کے سب گھاٹے میں ہو، خسارے میں ہو، سوائے ان لوگوں کی جو تھوڑی سی مقدار ہے، ویری لٹل کوانٹٹی. وہ کون لوگ رہیں گے؟ وہ اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک صالح عمل کریں گے، جو میرے نبی نے بتایا اس پر عمل کریں گے، اور لوگوں کو مسلسل حق کی تلقین کرتے رہیں گے. حق یعنی سب سے بڑی حق ہے توحید، تو لوگوں کو حق کی مسلسل بتاتے رہیں گے یہاں تک کہ اس میں پریشانی نہیں تو صبر کریں گے. یہی ہے فلاح پانے والے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 4 پوائنٹ پروگرام دیا. اگر فلاح چاہتے ہو تو چاروں پروگرام کو اٹینڈ کرنے پڑے. ہماری حالت ہے کہ 2 پروگرام میں ہمیں امن و عمل الصالحات، ایمان لائے اللہ پر، نیک عمل کر رہے ہیں. نیک عمل میں بھی نمازیں ڈنڈی مار رہے ہیں، کبھی وقت پر ہو رہی ہے کبھی نہیں ہو رہی ہے. یہ مسئلے مر چل. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تو وہ چپڑی بہت دور رکھا گیا ہے. افسوس اس بات کی ہے کہ فلاح کیسے ملے گی ہمارے لیے. تو ذمہ داری کا احساس ہمیں پیدا ہونا چاہیے. اور اس وقت ساری دنیا اس توحید کی پیاسی ہے. کوئی ایسا فرد میں نے نہیں دیکھا زندگی میں. الحمدللہ ہندوستان کے کونے کونے پہ میرا دورہ ہوتا ہے. نیپال میں میں نے گیا زلزلے کے ٹائم پہ 15 دن 20 دن میں نے دعوت کا کام کیا. نیپال کی پہاڑیوں میں جب زلزلہ آیا تھا تبھی لوگ 100 لوگ ایک ساتھ کلمہ پڑھے لوگوں نے. اللہ اکبر. نیپال جیسی پولیس ڈپارٹمنٹ والے بھی شہادت پڑھ لے رہا. کیا مقصد دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر کوئی توحید کا پیسہ ہے. بس ذری سی ہمت کریں انشاءاللہ کام بہت آگے بڑھے گا. امت پیاسی ہے، بہت تھرسٹی ہے، اتنی پیاسی ہے کہ انسان کو جو پانی کی پیاس لگے اس سے کہیں زیادہ امت پیاسی ہے توحید کے لیے. بردران وطن جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نماز ادا کر کے سمجھ رہے ہیں پارسا بن کے خوش ہو گئے. نہیں، ذمہ داری ہے امت محمدیہ پر. اللہ خیر امت الناس، اللہ نے خیر امت کو اس لیے برپا کیا کہ الناس کو دعوت دینے کے لیے. خیر امت لقب لے کے بیٹھی ہے، الناس چیخ رہی چلا رہی، آؤ یار ہمیں کچھ سمجھاؤ، تم کیا پڑھ رہے نماز، کیا ہے کیا آخری بولے. 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی اس ملک پر، کچھ نہیں کیا. بڑے بڑے قلعے بنے، تاج مینار بنے، چار مینار بنے، بڑے بڑے کھنڈرات رکھ کے چلے گئے. 70 سالہ کانگریس کا دور ملا ہم لوگوں کو، پیسہ کمانے میں پیٹ بڑا کرنے میں لگ گئے. آج اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کو نافذ کیا ہمارے سروں کے اوپر میں. اب ہماری تف ہو رہی ہے، ہماری ماب لیچنگ ہو رہی ہے، ہماری بیٹیوں کو لونچا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. کچھ بھی ہم پر ظلم ہوگا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں مل رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں ہے کی ہم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کیے، اے لوگ جو غائب ان تک بات پہنچا دو. یہ حکم تھا. صحابہ کرام کو جب بات سمجھ میں آئی، 1,40,000 کم بھی صحابہ کرام حجۃ الوداع میں موجود تھے. جیسے اس بات کو سنا 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ پلائن کر کے چلے گئے مکہ مدینہ چھوڑ کر. کہتے ہیں کہ بچے بوڑھے عورتیں رہے گھروں میں، حکم عالم طاری تھا. اللہ اکبر. صرف دعوت دینے کے لیے چلے گئے. اہمیت سمجھ میں آ گئی تھی صحابہ کرام کو کہ نبی کے حکم پر ہم رد نہیں کر سکتے. افسوس آج ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں لگے ہیں. آنکھ بند ہوتی ہے، نہ اے سی نظر آئے گا، نہ لائٹ نظر آئے گی، دنیا سے رخصت چلے جائے گی، ہم صرف اعمال ہمارے ساتھ آئیں گے. تو ضرورت ہے کہ بھائیو یہ پلیٹ فارم ہندوستان کی سرزمین بہت زرخیز ہے. کوئی ایسا فرد نہیں ہے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے گا انشاءاللہ. دیکھ لینا، بڑی بات نہیں کرو. ٹرین میں چلتے چلتے دعوت لمبا سفر میں 2-3 افراد کلمہ پڑھ گئے ٹرین میں چلتے چلتے سفر میں، ماشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں الحمدللہ. نیپال جیسی ہندو حکومت میں 100 آدمی کلمہ پڑھتے ہیں. میں کیا بتاؤں منظر رکھے کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اتنا خوب کھا رہے ہیں. اور الحمدللہ تقریباً 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہم مندروں میں دعوت دے رہے ہیں مسلسل. تقریباً 220 مندروں میں ہم نے دعوت دیا. ابھی تک ہمارے میرا اسکواڈ کام کر رہا ہے. ابھی میں ادھر آیا چھوٹی میں یہاں پر اس کام کے لیے. مندروں میں لوگ کلمہ پڑھنے کے تیار کھڑے. شیخ میں کیا بتاؤں، ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں آپ لوگوں نے. اللہ اکبر. کبھی میڈیکل فری میڈیکل کیمپ ڈالتے ہیں، کبھی ہم لوگ جمع کرتے ہیں، وائرلیس بائک لے کر بنگا پیٹتے ہیں سارے گاؤں میں، ڈھنڈورا پیٹ کے لا کے مندر میں بٹھا دیتے ہیں. پھر وہاں سے ہماری دعوت کا آغاز ہوتا ہے. ہر اس کو سننے کے لیے تیار ہے. کچھ نہ کچھ مدعا لے کر جانا ان کے پاس. کبھی بارش نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی. ہم لوگوں نے کون سا ایسا مہا پاک جس پر ہم سے ناراض ہو گیا. آئیے بھائی، سب کو بلا کے بٹھا کے دعوت دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ہر کوئی سننے کے لیے تیار ہے. کوئی ایسا فرد ہم نے نہیں دیکھا. کاش کسی 2 آدمی نے تھپڑ مارا ہوتا شام کام بند کر دیا ہوتا، لیکن کسی نے تھپڑ نہیں مارا. کہتے ہیں کہ یو پی بہار کے لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں. یو پی بہار کے لوگ کئی اسلام قبول کرے الحمدللہ. ہر ٹرپ میں 3-4 بندے ہیں ایک ہفتے کے اندر. آخر کیا مزہ رہی ہے؟ کیوں گھبرا رہے ہم لوگ؟ ارے وہ بھی تو ماں کے گرب سے پیدا ہوا بندہ ہے بھائی، مت گھبرائیے. یہ ہمارے لیے فرض عین ہے، مسٹ اینڈ شوڈ ادا کرنا ہے. اللہ کسی بات کی قسم کھا کے اس کو ہم پر وارننگ دے دے اور ہم اس کی قسم کی لاج نہ رکھیں تو سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. تو یہ بہت اہم پوائنٹس ہے. آپ لوگ سوچئے، انشاءاللہ کام کریں.
اور میں تجربات کے مزید 5 منٹ بات کر کے بات ہو جاؤں انشاءاللہ. عام طور پر مدعو کے اندر میں سب سے پہلے ہمارے داعیان صفات ہونا چاہیے. دائی اللہ کے نزدیک ایک کمانڈو کی حیثیت رکھتا ہے. کمانڈو وہ ہوتا ہے جو 1000 ملٹری مین کے اندر ایک بھاری ہوتا ہے, اس میں سے ایک سلیکشن کر نکالا جاتا ہے, وہ ہزاروں انسانوں پر بھاری نکلتا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کو سلیکشن کرتی ہے, بہت ٹریننگ ہوتی ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ کمانڈو کو بہت چاہتا ہے. اسپیشل دین کا جب کمانڈو بنتا, اللہ کی 24 گھنٹہ اس کی سیکورٹی ہوتی ہے, کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. الحمدللہ دھن درج منزلوں میں نے الحمدللہ دعوت دیا, کسی نے ایسے کسی نے بولا, سب نے کر پجاری کا کلمہ پڑھا مندر میں بیٹھ کے. کیا بات ہے منظر آخر, کیا ہے کیا منظر آخر, یہ کتنا خوب کھا رہے ہیں ہم لوگ. بس ہمارے اندر دایانہ صفات آنا ضروری ہے. چند موٹی موٹی باتیں کر کے بعد ہٹ جاؤں انشاءاللہ. سب سے پہلے رزق حلال ہمارا امپورٹنٹ چیز. جب ہر لقمہ کھانے والا ہر روز کی کمائی شام کو جو بھی پیسہ گھر میں آتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے, اس کی تمیز کیجیے. بس اگر قبولیت کا درجہ چاہتے ہو, عبادات ہی ہمارے قبولیت تو پھر ہمارا دائی کیسے بن سکتا ہے؟ دائی تو اسپیشل کمانڈ ہوتا ہے. رزق حلال ہمارا سب سے بڑا مدعا ہے. دوسرا ہے کہ فرض نمازوں کی اٹرنل آپ نماز ادا کریں گے. ادھر اذان کی بگل بجے اللہ اکبر, فوراً ہاتھ دھوئے پر رب کی طرف دربار کی طرف بھاگنا ہے, اللہ کے گھر کی طرف رکنا نہیں. دائی کبھی رکے گا نہیں, کہ کمانڈو ہمیشہ جوتوں پر کھڑا ہوتا ریڈی. جیسے ہی کچھ محاذ کا آرڈر آ گیا فوراً بھاگتا گاڑی لے کے, جوتوں کے ساتھ رہتا ہو. تو یہ کمانڈو تو اللہ کا کمانڈو تو الرٹ ہونا چاہیے, اور ہم اتنی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. تو اللہ کے گھر کی طرف فوراً رجوع ہو جانا چاہیے. فرائض کی تکمیل کے بعد سنت موقدہ مسٹ اینڈ شوڈ بھی ادا کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے والا عمل. کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سنتوں کو موقدہ کو نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنت موقدہ مسٹ اینڈ ادا کریں گے. مزید چاہتے ہو تو نوافل پڑھیے اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل کیجیے, کوئی شک نہیں. پھر ہر نماز کے بعد جو اذکار ہیں اذکار کو مکمل طرح بائی ہارٹ کر لیجیے. آپ فجر کی نماز کے بعد جو اذکار ہے وہی مغرب کے بعد کے اذکار ہم سب جانتے ہیں, اس کو پورا چاٹ لیجیے. آپ تقریباً آدھا گھنٹہ ذکر کرے بغیر آپ مسجد کے مصلی سے نہیں اٹھیں گے. آپ اللہ کو راضی کر دیں. الحمدللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر ہے وہ دلوں کو تسکین خلق پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اذکار پر پوری طرح حاوی ہو جائیں, اسپیشلی وہ کلمات جو کہ سیکورٹی چاہتے ہو تو ان کو ادا کریں. ہم سب جانتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ ادا کرے بغیر زمین سے مت اٹھیں آپ. اللہ کے واسطے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ان 100 مرتبہ کلمات ادا کرے گا کوئی جن اور انس اس کے قریب نہیں آئے گا. اللہ اکبر. چیک کر کے دیکھ لیے آپ, پورا ٹیسٹ لے لو آپ انشاءاللہ سے. میں تو 20 سال سے ٹیسٹ لے رہا ہوں, مجال ہے کوئی سامنے بات کر سکے میرے سامنے. اللہ اکبر. تو ذکر سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور صبح شام اٹھے بیٹھے ذکر 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 پر حاوی ہونا چاہیے انشاءاللہ عزیز. یہ اور 2 منٹ سے بات ہے. تو ذکر یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. اللہ ذکر کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیے جائیں گے جیسے طوفان کے زد میں درختوں کے پتے کنگال ہو جڑ جاتا ہے. سارے کے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے. تو اور بھی بہت سارے اذکار کرتے جائیے انشاءاللہ. اللہ کو راضی کیجیے. اور اس کے بعد میدان مدری ہے حسب طاقت. جہاں تک ہم نے ہے نا ابھی حدیث صاحب ہم نے کئی بار سنتے ہیں کہاں تک تو نے علم حاصل کیا, کہاں تک تو نے عمل کیا. اس کیٹیگری میں ہمارے علم کی اللہ کے جو بھی سیکھا ہے اللہ کے بندوں کو پیغام پہنچانا ہے. یہ ہماری فرض منصبی ہے. یہی چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں. اگر اللہ نے وقت دیا انشاءاللہ مزید آگے کوئی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.